جی ناظرین، آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک پر جانے سے پہلے جو ہے وہ گفتگو ہو رہی تھی، اسی گفتگو کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ پروگرام ملن سویٹس اینڈ بیکر کے تعاون سے جو ہے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کے سوالات بھی جو ہے وہ جیسا کہ اس کا فارمیٹ ہے آپ کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ لائیو نمبر اسکرین پر جو ہے وہ ابھی آ جائے گا۔ تو سوالات آ رہے تھے اور جوابات چل رہے تھے۔ اس کے سے پہلے ہم جو گفتگو کر رہے تھے وہ تھا معاملہ مبتلات روزہ کے احکام کا۔ تو میں چاہوں گا کہ جب تک کوئی اور بیچ میں ہمارے بھائی کال نہیں کرتے تو اس سلسلے کو ہم شروع کریں۔ جی، ہم نے پہلے وہی کہا تھا بھائی، پہلا کھانے کا ہے۔ جب آدمی کھاتا ہے روزے کی حالت میں تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو اگر دیکھیں یہاں دو قسم ہیں، یا وہ نیت کے ساتھ کھاتا ہے، قصد کے ساتھ کھاتا ہے، یا ان انٹینشن ہوتا ہے اس کا کہ بھول کے کھا گیا، بھول کے کھا گیا۔ جب انسان جان بوجھ کے وہ کھانا کھاتا ہے یا کچھ کھاتا ہے جان بوجھ کے، مجھے بھوک ہے، اتنی بھوک لگی ہے میں برداشت نہیں ہو سکا، میں کھاؤں گا ابھی، تو اس نے کیا عمدن اس نے کھا دیا کچھ، تو اس کے اندر نیت تھی بھائی میں کھاؤں گا، تو اس کے اوپر واجب ہے قضا، اور کفارہ بھی اس کو دینا پڑے گا، یا اس کو خیال رکھنا پڑے گا۔ جو شخص بھول کے وہ کھاتا ہے، فرض کریں وہ سحری کھا کے سو گیا تو وہ دھوپ ہے باہر تو اتنی گرمی ہو گئی ابھی، تو وہ کہاں پہ جاتا ہے، کہاں پہ سب پانی پی رہے ہیں تو یہ بھی گلاس اٹھا کے وہ بھی پانی پی رہے ہیں، تو اس نے بھول کے وہ پانی پی لیا، یہاں اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، بھول گیا۔ ٹھیک ہے، میں کو کال شامل کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے؟ ہدایت ٹی وی۔ جی ہدایت ٹی وی پہ بات کر رہے ہیں۔ کون صاحب کہاں سے؟ طاہر بول رہا ہوں لندن سے۔ طاہر صاحب لندن سے خوش آمدید کہتے ہیں، فرمائیے۔ میں نے یہ پوچھنا تھا حضرت صاحب سے کہ جو نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں دوسرے، وہ کہتے ہیں کہ بغیر ہاتھ باندھے نماز نہیں ہوتی، کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ اس طرح سے ہم ان کو پروو کر سکتے ہیں کہ ہاتھ نہیں باندھنے چاہیے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ جناب ویسے بھی ہم پروگرام کے شروع میں کہہ چکے ہیں جو رمضان سے متعلق ہو، جو اس کی انڈرسٹینڈنگ سے وہ بہتر ہے کہ اس کے اوپر آ جائے، مگر ڈیفرنٹ سوالات بھی آ جاتے ہیں۔ یہ سوال آپ خود اگر تاریخ میں دیکھیں تو آپ کو واضح نظر آئے گا، جو سنت نبی تھا وہ ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جب آپ تاریخ میں دیکھیں گے، لکھیں گے، پڑھیں گے، سوچیں گے، تو جو سلسلہ ہے نبی سے لے کر امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف تک، وہ آپ پورا سلسلہ دیکھیں، جو اہل بیت ان کو کہتے ہیں، وہ طبق رسول اللہ، اور رسول اللہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وہ خود اپنے زبان سے نہیں بولتے تھے، خدا سے وحی آتی تھی وہ بولتے تھے، جو خدا کہتے تھے وہی پیغمبر کرتے تھے۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں سنت نبی نماز کے اندر، وہ کبھی بھی ہم کو نہیں ملتا ہے جو نبی نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہوگی۔ تاریخ کے اندر آپ خود دیکھ لیں، اگر تاریخ میں مل جائے آپ کو تو آپ پڑھ لیں، کیا مسئلہ ہے؟ اگر تاریخ میں نہیں ہے تو کیوں پڑھیں آپ؟ یہ نبی سے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اب ہم ہاتھ باندھیں پڑھیں نماز، یا ہاتھ کھول کے پڑھیں۔ اب خود اہل سنت کے نظر میں اب 4 مذہب ہیں نا، وہاں ایک مذہب وہاں سے ہے جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے، مگر نا وہ خود سنی ہیں، مالکی ہیں، وہ خود ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں۔ بقیہ جو اختلاف ہے کہاں ہاتھ رکھنا ہے اور کیسے ہاتھ رکھنا ہے، تو وہ اتنے اختلاف اندر ہیں، تو باہر سے دیکھیں تو اور بھی اختلاف ہے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علی بھائی، آپ کو جناب پیش کرتا ہوں۔ احمد صاحب وعلیکم السلام۔ احمد ہو رہا ہوں میں۔ علی بھائی پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو نمازیں جو روزے آگے پیچھے دن کر دیے گئے ہیں آج کے جو حالات کے مطابق کہ 3 2 عیدیں ہو رہی ہیں، تو کیا یہ اس وقت جب سے اسلام چلا اس وقت بھی یہ کوئی رواج تھا جو یہ آج انہوں نے ڈال دیا ہے، یا اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں؟ بہتر ٹھیک ہے، مہربانی، شکریہ جناب۔ ان کا کہنا مطلب مقصد ہے کہ کیا صدر اسلام سے ایسا ہی ہے، یا یہ اب جو ہے وہ نہیں؟ دیکھیں یہ ہم نے خود
اس کو ایجاد کر دیا بھائی یہ 3 روزے 3 دن سے روزے شروع ہو رہے ہیں 3 عیدیں ہو رہی ہیں. ہم نے خود اس جو پرابلم ہے ہم نے خود ایجاد کیا اس پرابلم کو. جو مراجعین ہیں جو مرجع تقلید والے آدمی ہیں جو فتویٰ ان کا استخراج کرتے ہیں وہ روایت کے اوپر روایت کے طب کے اوپر ہم کو فتویٰ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. زمان جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اس زمانے میں جو ایسے اختلاف نہیں تھا جیسے ہم کہہ سکتے ہیں ہم عید 3 دن ہو سکتی ہے یا 2 دن ہو سکتی ہے یا ہم پہلے روزہ رکھتے ہیں یا ایک اور مذہب وہ دوسرے دن سے روزہ رکھتے ہیں. ایسے نہیں ہے. اس زمانے میں ایک عید ہوتی تھی اور ایک دن روزہ رکھتے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں رسول اللہ ہیں وہ خود شریعت ہے. ٹھیک ہے. وہ خود آپ کو بتا دیں گے کب روزہ تھا کب کھولنا ہے کب عید ہے یا کب آپ کو رکھنا ہے. ہم نے خود جو سلسلہ جو ٹائم جو گیپ آ گیا نا وہ اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں اختلاف وہاں کہاں پیدا ہوا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایجاد جو نئی جو فکر آتی ہے ذہن کے اندر وہ بھی ایجاد ہو گیا. جو فکر نہیں تھی وہ تازہ آدمی کو پتہ چل رہی یہ ہے وہ ہے یہ ہے. ہم عید یا روزہ رکھتے ہیں یہ طب کے فتویٰ کے اوپر چونکہ خود مرجع وہ روایت کے روایت سے استخراج ہوتی ہے یہ فتویٰ. تو ہم دیکھ سکتے ہیں جو ہم عید کرتے ہیں وہ چاند کے اوپر اگر اختلاف ہو وہ روایت کے اوپر اختلاف ہے. یہ روایت صحیح ہے یا روایت کون سی صحیح ہے یہ ہم کے اختلاف کے موضوع ہے. میں کال کو شامل کروں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے مولانا صاحب سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. جی بہن فرمائیے. کہ اگر ہمیں افطار پہ کوئی بلائے اور وہ جس طرح ہمارے اہل سنت والے یہ لوگ افطار جلدی کرتے ہیں تو اس صورت میں ہمیں وہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ اور دوسرا مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جو زیارات ہم پڑھتے ہیں ان سب کے پڑھنے سے پہلے یا بعد میں 2 رکعت نماز پڑھنا ضروری ہے یا یہ مستحب میں آتا ہے؟ اگر پڑھیں تو ٹھیک نہ پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. شکریہ جی. جناب پہلے تو مسئلہ یہ آ گیا کہ اگر ہم جاتے ہیں اور ظاہری بات ایک معاشرت ہے انسان ملتا ہے ملنا بھی چاہیے. تو اگر ہمیں کوئی برادر اہل سنت سے بلاتا ہے ظاہری بات ہے ان کا ٹائم تھوڑا سا 10 منٹ پہلے ہے روزہ کھولتے ہیں تو وہاں ہمارے لیے حکم شرعی کیا ہے؟ چونکہ ہم فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں تو اگر بھی کوئی آدمی جو ہمارے برادر اہل سنت وہ ہم کو دعوت کرتے ہیں افطاری کے لیے آپ کو طب کے آپ اپنے مذہب سے چلنا چاہیے. آپ وہاں جا کے ایسے نہیں ہے جو آپ گھر کے اندر ہیں آپ کو مذہب یاد آتا ہے باہر جائیں تو فراموش ہو جاتا ہے یا بھول جاتے ہیں مذہب. نہیں, آپ جب جائیں گے کسی کے گھر جو ان کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے ٹائمنگ کا آپ اپنے ٹائم پہ افطار کرنا ہے. اگر ایسے ہو جائے آپ وہاں جائیں تو ان کے ساتھ آپ افطار کریں یعنی 10 منٹ پہلے یا 15 منٹ پہلے تو آپ کا روزہ بھی باطل ہو جائے گا. وہاں کفارہ بھی پڑ جائے گا آپ کو دوبارہ بھی رکھنا پڑے گا آپ کو کیونکہ آپ نے کیا کیا ہے مذہب آپ نے اپنے مذہب سے تھوڑا سا ہٹ گیا تو ان کے ساتھ مل گیا. ایسے نہیں ہونا چاہیے. جب آپ ایک مذہب سے فالو کرتے ہیں تو آپ اس کے رولز ہیں ریگولیشنز ہیں ان کو اس کے اوپر یعنی چلنا چاہیے. آپ جائیں گے وہاں آپ کو پتہ ہے بھائی ہمارا فرض کریں 10 بجے کھلتا ہے ان کا 9:40 پہ کھلتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ 9:40 آپ روزہ نہیں کھول سکتے کیونکہ آپ کا کامل نہیں ہو روزہ. اگر آپ وہاں کھولیں گے تو پھر آپ کا ناقص بھی ہوگا کفارہ بھی پڑے گا آپ کے اوپر. صحیح. اور دوسرا وہ جو زیارات کا تھا کہ اس کے ساتھ جو مستحب نمازیں ہوتی ہیں زیارت جیسے زیارت عاشورہ ہے. زیارت جب آپ قبور کے امام حسین اور سامرا جاتے ہیں کاظمین جاتے ہیں نجف جاتے ہیں جب آپ زیارت پڑھتے ہیں ظاہر سی بات ہے جب آپ زیارت پڑھیں گے تو پھر نماز پڑھیں گے نماز زیارت پڑھیں گے. نماز زیارت خود مستحب ایکٹ ہے واجب ایکٹ نہیں ہے. اگر آپ زیارت کر رہے ہیں تو آپ کا ٹائم ہے نماز پڑھنے کا تو آپ بے شک نماز پڑھیں وہاں نماز زیارت پڑھیں مستحب ہے یہ اور اچھی بات ہے آپ پڑھیں گے نماز.
اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے آپ کے، یعنی اگر آپ زیارت کر کے چلے بھی جائیں وہاں زیارت گاہ سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا آپ کو. وہ مستحب، خود نماز وہاں زیارت کے بعد پڑھنا مستحب ایکٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو تمام چیزیں ہیں، اور میں چاہوں گا کیونکہ اب ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے، بیچ میں ایک اس کے اوپر بھی بات ہوتی رہے گی جو، اور ایک اور کالر کو لے لوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوری مجھے دوبارہ کال کرنی پڑی ہے. میرا سوال دراصل یہ تھا کیونکہ ہماری آج کچھ فیملی میں نہیں پتا کہ ہم اہل تشیع ہیں، تو لیکن ہماری فیملی والے اہل سنت سے جو ہمارے ملنے ملانے والے ہیں ان کا تعلق ہے. تو اس صورتحال میں اگر وہاں پہ کوئی پرابلم نہ ہو تو وہاں پہ ہمیں افطار کا کیا کرنا چاہیے؟ اور دوسرا، جو ہم گھر میں زیارت پڑھتے ہیں نا نماز کے بعد یا نماز سے پہلے، یا کسی بھی زیارت عاشورہ ہو گئی، زیارت امام علی علیہ السلام ہو گئی، تو ان کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ ان کے لیے نماز پڑھنا مستحب ہے کہ ضروری پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، شکریہ. روزے کے افطار کے متعلق جو ایک چیز آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر حالت تقیہ میں آپ ہیں تو ان کے ساتھ کھول سکتے ہیں. اگر آپ تقیہ، آپ کو پتہ ہے جب آپ کے جان خطرے میں ہے، دین خطرے میں ہے، کچھ اور چیز نہیں، آپ کی جان خطرے میں ہے، دین خطرے میں ہے. تقیہ فقط دین کے متعلق ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے نا اسے خاندان مکس ہیں اور انہوں نے بتایا نہیں ہے، مگر وہ ظاہری بات ہے نظریات انسان کی چینج ہو جاتے ہیں، وہ نظریات چینج ہو گئے، ان کے مائل ہو گئے آل محمد کی طرف، مگر وہ بتائیں گے تو اس سے ایک فساد ہوگا، تو وہ لوگ چھپاتے ہیں، وہ اپنے دین پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں مگر مکس گیدرنگ میں وہ نہیں کہہ سکتے. تو وہاں پر اس حساب سے وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ اس حساب سے بھی آپ دیکھیں شریعت نہیں آپ کو الاؤ کرتے تھا، یعنی اگر وہاں کھول لیں گے تو اس کا کفارہ بھی ہوگا، دوبارہ آپ کو بھی رکھنا پڑے گا. یہ آپ حالت تقیہ میں نہیں ہیں وہاں. آپ اگر وہ تقیہ کر رہے ہیں، اگر تقیہ کریں، اگر ان کا دین، ان کا مذہب، خاندانی معاملات ہے نا، فساد ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ ہو گیا، کوئی کنورٹ ہو گیا، تو ظاہری بات ہے انسان اوائڈ کرتا ہے کیونکہ اس کا دین اس کے ساتھ ہے. اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب آپ تقیہ کی حالت میں ہیں آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اگر تقیہ کی حالت میں خارج ہیں تو یہ کام نہیں ہو سکتا آپ کا. یعنی شریعت آپ کو واضح بتا رہی ہے، سیدھے بھی راستے میں بتا رہی ہے. اگر آپ کا دین، آپ کی جان خطرے میں ہے تو آپ بے شک یہ تقیہ کر لیں. میں نہیں سمجھتا ہوں یہ بات تقیہ کے اوپر یعنی غلبہ ہو جائے. کھانا پینا کو تقیہ کی چیز نہیں ہوتی ہے. افطاری 10 منٹ لیٹ کریں، آپ کچھ بہانہ بنا لیں. اگر اتنا مسئلہ آپ کو ہے، آپ کچھ ایک بہانہ بنا لیں، باہر چلے جائیں، آپ دیر چلے جائیں ان کے گھر، یا کوئی ایکسکیوز بنا لیں. تھوڑا سا دیر، 10 منٹ ہو گیا، 10-15 منٹ ہو گئی، اتنا بھی فرق نہیں ہمارا. تو یہ آپ کو انشاءاللہ آپ کو یہ مسئلہ آپ کا حل ہوگا انشاءاللہ. تو اتنا بھی نہیں ہے، آپ اس کو زیادہ فرسٹریٹ بھی نہیں ہونا چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری چیز کہ جو زیارت ہیں، زیارت عاشورہ وغیرہ، ان کے ساتھ جو مستحب نمازیں ہیں، وہ کچھ نہیں کہ لازمی ہے کہ ضروری ہے پڑھیں؟ نہیں، وہ کہتا میں نے پہلے بتایا نا، یہ جو نمازیں ہیں وہ 2 رکعت نماز زیارت عاشورہ کی، ہر زیارت کے بعد وہ 2 رکعت نماز زیارت ہوتی ہے. اور جن 2 رکعت نماز زیارت ہے وہ مستحب ہے. وہ اگر آپ فرض کریں آج زیارت پڑھ رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے اسی وقت آپ نماز پڑھیں. آپ چاہے 2 دن بعد، 3 دن بعد، اگر آپ کو جلدی تھی اس دن، وہ 2 دن بعد بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، چونکہ مستحب ہے. بھول گئے تو مستحب تھی. جی ٹھیک ہے، بہتر ہے. وہ مسئلہ نہیں ہے. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کو بھی ہم ختم کر لیں، کوئی ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہوتا جا رہا ہے. تو جو مبتلات تھے روزہ کے اوپر بات ہو رہی تھی، تو اس کو ہم کنٹینیو کریں. جی، یہی ہم نے 2 پوائنٹ ہم نے کور کیے تھے. ایک پہلے کھانے کا اور دوسرا پینے کا. اور تیسرا جو چیز ہم اختلاف کوئی ہے آدمی جو زیادہ واضح نہیں سمجھ پاتے ہیں، وہ ہے جو سر پانی کے اندر ڈبونا. اب اگر آیا یہ جو ہے، یہ جو ایکشن ہے، یہ روزے کو باطل کرتا ہے یا روزے کو باطل نہیں کرتا؟ کالر کو شامل کروں. السلام علیکم. السلام علیکم. اسد رضا بات کر رہا ہوں بولٹن سے. جی اسد صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. یہ آغا صاحب بھی ہمارے 2 سال پہلے بولٹن میں آئے تھے، تو ان کو
بھی سلام کر دیجیے گا. ان کے ساتھ بڑا اچھا ہمارا رمضان گزرا ہے. پر ایک چھوٹا سوال تھا, یہ ابھی جو یہ کسی نے پوچھا بھی تھا بیچ میں کلیئر کرنے کے لیے, پر وہ کلیئر میرا ہو نہیں سکا. وہ اس لیے کہ میں آیت اللہ خامنائی کی تقلید میں ہوں, اور کل میں نے چاند بڑے مشکل سے ایسے نظر آتا ہے یو کے میں, لیکن واضح نظر آ گیا اور چاند کافی باریک تھا. اب ہمارے حساب سے تو یہ چوتھا رمضان بن رہا ہے صرف آیت اللہ خامنائی والوں کے جو فالو کر رہے ہیں. باقی جتنے مراجع یا جو بھی ہیں ان کا تیسرا ہے آج کا روزہ. بس مجھے یہ کلیئر کرنا ہے ہم کیا کریں, کیونکہ مرکز بھی ہمارا مرکز بولٹن جو ہے یہ بھی آج تیسرا کر رہے ہیں. اور ویسے تو میں روزے رکھ رہا ہوں سمجھ میں 21 شعبان سے کنٹینیو, تو مجھے مسئلہ نہیں ہے کہ میرا پہلا مس ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, وہ میرے چل رہا ہے. لیکن میں کیا کروں, اب آیت اللہ کو فالو کروں, چاند تو باریک مجھے نظر بھی آیا, یا مرکز کو فالو کروں؟ بس اس کو کلیئر کر دیجیے گا. ٹھیک ہے, شکریہ. اچھا, اس کے مسئلے پہ میں چاہ رہا ہوں تفصیل سے. اچھا, یہ خود آقا محترم نے خود کہا, یعنی ایک شرط روزے کی حجت کے اوپر ہے, وہ آپ خود دیکھیں ہلال کو. جو روئے ہلال آپ خود دیکھتے ہیں تو آپ کے اوپر حجت بن جاتی ہے, آپ کے اوپر واجب بن جاتا ہے, یعنی آپ روزہ رکھیں. اگر دفتر آیت اللہ خامنائی نے کہا بھائی تھرسڈے, یعنی بنتا ہے تھرسڈے, اگر چوتھا روزہ آج ہو تو پھر تھرسڈے پہلا روزہ بنتا ہے. اگر انہوں نے کہا ہے بھائی آپ کا روزہ تھرسڈے پہ ہے, پہلا روزہ آپ کا تھرسڈے پہ ہے, اب وہاں تک کہ ان مرجع کے اوپر عمل کرنا ہے. اگر آپ نے خود وینسڈے نائٹ کو دیکھا ہے یہ مون, سائٹنگ آف دا مون, دین آپ کے اوپر حجت بنتی ہے, آپ خود روزہ رکھیں اگلے دن. دوسرے کو فالو کرنا, پہلی بات یہ ہے, اگر آپ جائیں گے مسجد, وہ کہیں گے آپ ہمارا تیسرا روزہ ہے, وہ خود آپ کا چوتھا روزہ ہے, آپ خود ان کو بتانا کہ ضروری نہیں ہے میرا چوتھا ہے, آپ کا تیسرا کیوں ہے, یہ نہیں. اگر آپ خود دیکھ رہے ہیں آپ کے اوپر حجت بن گیا, ابھی تھرسڈے آپ کا پہلا روزہ تھا, اگر آیت اللہ خامنائی نے دیکھا ہے, ان کی نظریے میں دیکھیں, روایت کے اوپر ان کا عمل ہوتا ہے. جو دوسرے مراجعین ہیں وہ کہتے ہیں بھائی آپ کو آنکھ سے دیکھنا پڑے گا, آنکھ سے ہلال کو دیکھنا پڑے گا, مون سائٹنگ آپ کو آنکھ سے دیکھنا پڑے گی. جیسے آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں نہیں, آپ آنکھ سے بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ ٹیلیسکوپ سے بھی دیکھ سکتے ہیں. جو آپ کو ٹیلیسکوپ سے چاند نظر آتا ہے تو وہ آپ کے اوپر حجت بن جائے گی اگلے دن کے لیے. اگر ظاہر سی بات ہے, اگر انہوں نے ٹیلیسکوپ سے دیکھا ہے وینسڈے نائٹ کو تو انہوں نے اس وجہ سے اعلان کیا ہے بھائی تھرسڈے آپ کو پہلا روزہ ہے. اگر انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا, چونکہ اگر اتنا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بدل ہے, وہ نظر نہیں آتا ہے, ابھی ایسے واضح نظر نہیں آتا ہے. اگر آپ ٹیلیسکوپ سے دیکھیں گے تو پھر شاید آپ کو نظر آ جائے. اگر آپ کو ٹیلیسکوپ سے دیکھ لیا, اگر یہ اور مسئلہ ہے, اگر آپ نے دیکھ لیا ٹیلیسکوپ سے تو آپ نیکڈ آئی سے نہیں دیکھا, تو کیسے ہو سکتا ہے مون ہے تو آپ نے نہیں دیکھا ہو, یہ نہیں ہو سکتا ہے. اگر مون تو ایک ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہے بھائی اگر ایک دن چاند ہے دوسرے دن چاند نہیں ہے, ایسے نہیں ہو سکتا ہے. آپ نے چاند ایک دن آنا ہے, اس ایک دن پہلے بھی آ چکا ہے, اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا, نیکڈ آئی سے نہیں دیکھا, تو پھر آپ کا روزہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو دو روایتیں, یہ جو فتویٰ ہیں دو روایتوں کے اوپر بیسڈ ہے. ایک روایت کہتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیلیسکوپ سے, جو ایکوپمنٹ ہے. دوسری روایت ہے جو کہتے ہیں بھائی آپ نیکڈ آئی سے دیکھنا چاہیے. تو جو آیت اللہ خامنائی کے مطابق وہ ایکوپمنٹ سے دیکھ سکتے ہیں, جو آیت اللہ جو سستانی وغیرہ ہیں حافظہم اللہ, وہ کہتے ہیں آپ نیکڈ آئی سے دیکھنا چاہیے. تو آپ خود آپ جائیں گے مسجد میں تو آپ عمل کریں, اپنے روزے کے اوپر عمل کریں. اگر آپ کا چوتھا روزہ ہے آپ چوتھا رکھیں, اگر تیسرا ہے تیسرا رکھیں. ماشاءاللہ, پروگرام جو ہے بالکل اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گیا. میں چاہوں گا کہ یوتھ کے لیے, چونکہ آپ خود نوجوان ہیں ماشاءاللہ, ابھی تعلیم حاصل کر ہی رہے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ ہماری نوجوان نسل کی کوئی میسج دیں, اس کے بعد ہم پروگرام کے اختتام کی طرف لے کے جائیں گے. Just a small message to the youth, inshallah.
in the holy month of Ramadan, if one commits himself to Allah subhanahu wa ta'ala and he fulfills his desires, the desires that he wants himself, Allah subhanahu wa ta'ala will accept every single dua that he prays, every single supplication that he supplicates in this holy month of Ramadan, because as we see, as we recite in the Khutbah Sha'baniyah, that this month is the best of the months, these days are the best of the days, these hours are the best of the hours, and the nights are the best of the nights. Which other month gives you these blessings? Allah subhanahu wa ta'ala bestows everything upon us. The most important thing that we have to learn in this month is, as the ayah quotes, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, so we become of them pious people, so we attain piety, inshallah. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give us this opportunity to be His obedient servants, to be His muti, to be His lawful servants, and become a mu'min, inshallah. माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जो है वो आज की गुफ्तगू रही, और चूँकि अब दामन वक्त में इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं रही, वरना दिल तो चाह रहा था कि अभी और मौज़ूआत इतने हैं कि उसके ऊपर बातचीत रहती, तो एक मरतबा फिर जो है वो आपका शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत मशकूर और ममनून है कि आपने अपना कीमती टाइम जो है वो हमें दिया। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे पास अब वक्त ख़त्म हो गया, और मिलेंगे कल इफ्तार और सहर की, बल्कि अभी सहर की ट्रांसमिशन में दोबारा मिलेंगे। और ये प्रोग्राम आप देख रहे थे मिलन स्वीट्स एंड बेकर के ताउन से। तो मुझे और क़िबला मोहम्मद रज़ा अदील को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।